ناظرین، کیا آپ جاننا چاہیں گے اس صحابی کی سیرت کو جن کی موت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل گیا؟ کیا آپ جاننا چاہیں گے اس صحابی کی سیرت کو جن کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھایا؟ کیا آپ جاننا چاہیں گے اس عظیم صحابی کے بارے میں جن صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ان کے رومال دیکھے ہیں؟ جی ہاں، آج ہم آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتے ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو اپنے قبیلے کے انصار کے ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص انسان ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ اپنے قبیلے کے یہ سردار ہیں، اور انصار کے اکثر لوگ ان کی وجہ سے ایمان لائے تو غلط نہیں ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کیسے لائے، اسلام کی دولت ان کو کیسے نصیب ہوئی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے مشہور قبیلے اوس سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے خاندان کا نام ہے بنو عبد الاشحل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انصاریوں کے بیچ میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے آپ نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، جن کی سیرت ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسعد ابن زرارہ کے ساتھ ایک مرتبہ ایک باغ میں جاتے ہیں، اور وہاں پر دین اور ایمان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہاں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے، اور حضرت سعد بن معاذ کے ساتھ ایک دوسرے انسان ہیں جن کا نام ہے اسید ابن حضیر۔ حضرت سعد ابن معاذ حضرت اسید ابن حضیر سے کہتے ہیں کہ ارے یار، یہ کیا معاملہ ہے، تمہارے باپ کا نقصان ہو، لا ابن لک، تمہارے باپ مر جائیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بتاؤ کہ ہمارے مدینہ میں آ کے لوگ ہمارے کمزور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ایک نیا مذہب پھیلا رہے ہیں، اور تم بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہو۔ اے اسید ابن حضیر، اگر یہ اسد ابن زرارہ میرے خالہ زاد بھائی نہ ہوتے، اگر ان کے ساتھ میری رشتہ داری نہ ہوتی، تو میں ضرور ان کو ان کی حرکت سے منع کرتا، لیکن اگر تم کر سکتے ہو تو ابھی جاؤ اور ان لوگوں کو سمجھا کر ان کو یہاں سے بھگاؤ کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ہمارے شہر میں آ کے ہمارے گھروں میں گھس کے کمزور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ حضرت اسید ابن حضیر کا پارا چڑھ گیا، انہوں نے ہاتھ میں ایک نیزہ لیا، ایک ہتھیار لیا، اور چل پڑے۔ جب یہ آنے لگے دور سے تو حضرت اسعد ابن زرارہ نے ان کو دیکھ کر دھیرے سے حضرت مصعب ابن عمیر کے کان میں کہا کہ یہ جو صاحب آ رہے ہیں ان کا نام اسید ابن حضیر ہے، اگر تم نے ان کو اسلام سمجھا دیا، اگر تمہاری تبلیغ سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو ان کے پورے قبیلے اور خاندان کو سنبھالنا بہت آسان ہو جائے گا۔ حضرت اسید ابن حضیر وہاں پر پہنچے اور ان لوگوں کو ڈانٹنے پھٹکارنے لگے، برا بھلا کہنے لگے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہاں پر ہمارے کمزور لوگوں کو تم بیوقوف بنا رہے ہو، تم ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے کہا کہ بھائی صاحب، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہم آپ کو اپنی بات بتاتے ہیں، اگر آپ کو ہماری بات صحیح لگے تو آپ قبول کیجئے، اگر ہماری بات بری لگے آپ بتا دیجئے، ہم اپنی بات سے باز آ جائیں گے۔ حضرت اسید ابن حضیر نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، تم صحیح بات بول رہے ہو۔ انہوں نے اپنے ہتھیار کو وہیں زمین پر گاڑ دیا اور بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پہلے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں قرآن کریم کی تلاوت کر کے سناتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کا اعجاز لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا ہے۔ حضرت اسید ابن حضیر نے جب قرآن کو سنا تو تعریف کرنے لگے، بولے کہ کتنا بہترین اور کتنا خوبصورت کلام ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارے دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے خوشی خوشی ان کو بتایا کہ آپ غسل کر کے آئیے اور میں آپ کو کلمہ پڑھا دیتا ہوں۔ حضرت اسید ابن حضیر غسل کرتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب یہ اسلام قبول کر کے واپس جانے لگتے ہیں اور دور سے حضرت سعد ابن معاذ ان کو دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ ان کا چہرہ بدلا ہے۔ جاتے ہوئے چہرے پر کچھ اور رنگ تھا، آتے ہوئے کچھ اور رنگ ہے، لیکن حضرت اسید ابن حضیر نے اپنے ایمان کو چھپا لیا۔ حضرت سعد ابن معاذ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ارے ہوا کچھ نہیں، میں نے تو ان لوگوں کو سمجھا بجھا دیا، وہ میری بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن تمہارا جو خالہ زاد بھائی ہے جس کا نام اسد ابن زرارہ ہے، اس کے اوپر بنو حارثہ نے تم سے بدلہ لینے کے لیے حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ کی غیرت جوش میں آ گئی کہ میرے رشتہ دار پر حملہ، وہ فوراً وہاں سے ہتھیار لے کر چل پڑے۔ لیکن جب پہنچے تو دیکھا کہ اسد ابن زرارہ اور حضرت مصعب ابن عمیر دونوں اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ دراصل حضرت اسید ابن حضیر یہ چاہتے تھے کہ سعد ابن معاذ بھی حضرت مصعب ابن عمیر کی باتوں کو سنیں، اسلام کی باتوں کو سنیں اور اس کے بعد کوئی ڈیسیزن لیں۔ حضرت سعد ابن معاذ نے بھی وہی لب و لہجہ اور وہی طریقہ اپنایا۔ پہلے ان لوگوں کو برا بھلا کہا اور کہا کہ تم لوگ بیوقوف بنانا چھوڑ دو، یہاں سے چلے جاؤ۔
حضرت مصعب ابن عمیر نے اپنا دعوت و تبلیغ کا وہی بہترین انداز اپنایا اور کہا کہ آپ بیٹھ کر ہماری باتیں سنیے، اگر ہماری باتیں معقول ہوں، لاجیکل ہوں، آپ کو سمجھ میں آئیں، آپ تسلیم کیجئے، اگر آپ کو بری لگیں ہم چھوڑ دیں گے اپنی بات۔ حضرت سعد ابن معاذ بیٹھ گئے، حضرت مصعب ابن عمیر نے ان کو اسلام کی تبلیغ کی، ان کو اسلام کے بارے میں بتایا، قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دیا، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ یہ اقرار کر کے دائرہ اسلام میں حضرت سعد ابن معاذ داخل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت سعد ابن معاذ کا اسلام قبول کرنا یہ انصاری صحابہ کرام کے لیے بہت بڑی دولت تھی۔ حضرت سعد ابن معاذ اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں بنو عبد الاشہل میں واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا حرام ہے کسی بھی مرد اور عورت سے بات کرنا پورے قبیلے میں جب تک کہ تم لوگ محمد الرسول اللہ کے دین میں داخل نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کا پورا قبیلہ اسلام لے آیا، اور اس کے بعد حضرت مصعب ابن عمیر، حضرت اسد ابن زرارہ اور ان صحابہ کرام کی کوششوں سے انصار کا کوئی ایک گھر نہیں تھا جس گھر میں کوئی ایک دو لوگ اسلام نہ لے آئے ہوں۔